السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے چچا ابراہیم کے ساتھ مصر چھوڑا اور فلسطین کے شہر صدوم کی طرف روانہ ہوئے جو بحیرہ مردار کے مغربی کنارے پر تھا۔ یہ شہر برائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے باشندوں نے مسافروں کو راستے میں لوٹا اور قتل کیا۔ ان میں ایک اور عام برائی یہ تھی کہ ان کے مرد عورتوں کی بجائے مردوں سے جنسی تعلقات قائم کرتے تھے۔ اس غیر فطری عمل کو بعد میں صدوم شہر کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس پر کھلے عام اور بے شرمی سے عمل کیا گیا۔ انہی جرائم اور گناہوں کے عروج پر تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کو بلا کر ان کی بے حیائی ترک کر دے، لیکن ان کی بد اخلاقی اس قدر گہرا ہو چکی تھی کہ وہ لوط علیہ السلام کے سامنے بہرے ہو گئے۔ تبلیغ اپنی غیر فطری خواہشات کے عادی ہو کر انہوں نے توبہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب لوط علیہ السلام اللہ نے اپنا ذکر بلند کیا انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اللہ کی بجائے انہوں نے دھمکی دی کہ وہ اگر ان کی بری عادات کے خلاف منادی کرتا رہا تو اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے نازل فرمایا، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا تم جہانوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور جو تمہارے رب نے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے اسے چھوڑ دو، لیکن تم لوگ نافرمان لوگ ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے جانے والوں میں سے ہوگے۔ اس نے کہا بے شک میں تیرے عمل کی طرف نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا۔ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ایک بری عورت یعنی لوط کی بیوی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہوں نے ان کے دل کو رنجیدہ کر دیا۔ ان کی مکروہ شہرت پورے ملک میں پھیل گئی جبکہ وہ ان کے خلاف جدوجہد کرتا رہا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے وہ اپنے مشن میں ڈٹے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے گھر والوں کے علاوہ کسی نے اس کی پکار پر لبیک نہیں کہا اور ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ اس کے گھر کے تمام افراد ایمان نہیں لائے۔ لوط کی بیوی کافر تھی۔ اگر گھر سکون و آرام کی جگہ ہے تو لوط علیہ السلام اللہ تعالی کا ذکر بلند کرے، کوئی نہ ملا کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر اور باہر عذاب میں مبتلا تھا۔ ان کی زندگی مسلسل اذیتوں سے دوچار تھی لیکن وہ اپنی قوم کے لیے رسول کی حیثیت سے صبر اور ثابت قدم رہے۔ اس کی بات ماننے کی بجائے انہوں نے اس کے پیغام کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے للکارتے ہوئے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ مایوسی سے مغلوب ہو کر لوط علیہ السلام اللہ نے اپنا ذکر بلند کیا، اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے فتح عطا فرمائے اور بدعنوانوں کو تباہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی دعا کے جواب میں 3 فرشتے جوان خوبصورت مردوں کے بیس میں بھیجے۔ وہ دوپہر کو بستی کی دیواروں پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے جس نے ان کو دیکھا وہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی جب وہ دریا سے پانی بھر رہی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی کہ زمین پر اتنی خوبصورتی کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔
3 آدمیوں فرشتوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا، اے کنیز کیا آرام کی جگہ ہے؟ اپنی قوم کے برے کردار کو یاد کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، یہیں ٹھہرو اور اس وقت تک شہر میں مت جاؤ جب تک میں اپنے والد کو اطلاع نہ کر دوں اور واپس نہ آؤں۔ اپنا جگ دریا کے کنارے چھوڑ کر وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ اے باپ، وہ روئی، آپ کو شہر کے دروازے پر نوجوان مطلوب ہیں اور میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے نہیں دیکھے۔ لوط علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اپنا ذکر بلند کرے، پریشان ہوا جب وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کی طرف بھاگا۔ وہ اس کے گھر بطور مہمان آئے۔ مہمان نوازی کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، اس کی بجائے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ ان کی میزبانی کر سکتا ہے۔ اس نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی اور ان پر اپنے لوگوں کی نفرت انگیز فطرت کو متاثر کیا۔ لوط علیہ السلام، اللہ کا ذکر بلند کرے، ہنگامہ آرائی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے مہمانوں کو ناراض کیے بغیر راضی کرنا چاہتا تھا، وہاں رات نہ گزارنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے ساتھ متوقع مہمان نوازی بھی کرنا چاہتا تھا جو عام طور پر مہمانوں کو دی جاتی ہے۔ بیکار میں اس نے انہیں خطرناک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آخرکار اس نے ان سے گزارش کی کہ رات ہونے تک انتظار کریں، اس وقت تک کوئی انہیں دیکھ نہیں پائے گا۔ جب شہر پر اندھیرا چھا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے۔ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا، تاہم لوط علیہ السلام کی بیوی نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے۔ وہ جلدی سے یہ خبر لے کر اپنے لوگوں کے پاس پہنچی اور جنگل کی آگ کی طرح اسے تمام باشندوں تک پہنچا دیا۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف لپکے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند فرمائے۔ جلدی اور جوش سے حضرت لوط علیہ السلام نے جب ہجوم کو اپنے گھر کے قریب آتے دیکھا تو دروازہ بند کر دیا، لیکن وہ اس پر ہاتھ مارتے رہے۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ زائرین کو اکیلا چھوڑ دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اس نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی خواہش کی تکمیل کرے، کیونکہ یہ وہی ہے جس اللہ نے حلال کیا ہے۔ لوط کے لوگ اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک کہ وہ اپنا مختصر خطبہ ختم نہ کر لے، اور پھر وہ ہنسنے لگے۔ ہوس میں اندھے ہو کر انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر بلند کرے، حضرت لوط کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ ان متشدد لوگوں کے سامنے بے اختیار کھڑا رہا۔ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کو روکنے میں بے بس محسوس ہوا، لیکن وہ مضبوطی سے ہجوم کی التجا کرتا رہا۔ اس خوفناک لمحے میں اس کی خواہش تھی کہ وہ انہیں اپنے مہمانوں سے درد دھکیلنے کی طاقت رکھتا۔ اسے بے بسی اور غم کی حالت میں دیکھ کر مہمانوں نے اس سے کہا، تم فکر مند اور خوفزدہ نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ہجوم خوفزدہ ہو گیا اور لوط کے گھر سے فرار ہو گیا اور جاتے وقت اسے دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے اپنے گھر سے نکل جائیں، سوائے ان کی بیوی کے اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سدوم شہر فنا ہو جائے۔ زلزلے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی زبردست طاقت نے پورے شہر کو ایک جھٹکے میں اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہو۔ پھر شہر پر پتھروں کا طوفان برسا۔ لوط کی بیوی سمیت سب اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو درج کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے، بس ہم نے اسے اور
اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ایک بری عورت کے جو پیچھے رہ گئے۔ پھر ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش بہت بری تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بلند کیا، تباہ ہو گئے اور ان کی بستیاں اور نام و نشان روئے زمین سے مٹ گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔